بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طاہر نہاد باجوہ ہے اور میں بریس کا پریزیڈنٹ ہوں. رب پاکستان کے نام سے جتنے بھی پاکستان میں بیریئر ٹاؤنز ہیں ان کی ایک ایسوسیشن ہم نے بنائی ہے. اور میرے رائٹ سے میں آپ کو تعارف بھی کرا دیتا ہوں. روزی خان صاحب ہیں ہمارے پاس بیریئر ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد میں تاجر اتحاد کے یہ چیئرمین ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جو بحریہ انکلیو ہے جی سوبر کے نام سے وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے, ایسوسیشن ہے ریزیڈنٹس کی. اور بٹ صاحب اقبال بٹ صاحب جو ہیں وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جبکہ میرے لیفٹ پہ عزیز احمد صاحب ہیں بریس کے ڈائریکٹر ہیں, اور شازیہ احمد صاحبہ ہیں بریس کی لیڈرشپ خواتین کو بیسکلی ریپرزینٹ کرتی ہیں. آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ انفیکٹ ایک طرح سے ہمارے لیے مجبوری اس طرح سے بن گئی کہ بہت عرصے سے خاص طور پہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہماری جو ریزیڈنٹس کی ایسوسیشنز تھی وہ بحریہ کے معاملات کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں, لیکن میڈیا کے اوپر کوریج نہ ہونے سے اور بحریہ ٹاؤن کا ایک استحصالی کہہ لیں کہ انٹرنل سسٹم ہے اور وہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے, تو یہ جو آواز ہے یہ بحریہ ٹاؤن سے باہر نکل نہیں سکی. 3-4 مہینے پہلے ہمارے پاس کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جس میں بجلی کے جو بلز ہیں, اور میں یہاں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں بجلی کے بلز کی بات کر رہا ہوں تو جو مختلف ڈسکوز نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ریٹس بڑھائے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. ہمارے پاس ہمیشہ سے 2002 سے آنورڈز بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ نے آئی ایس او کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت مہنگی بجلی لینے کا ایک معاہدہ کیا, اور اس معاہدے کے تحت مہنگی بجلی لے کے ہمیں اس سے بھی زیادہ مہنگی کر کے یہ لوگ بیچتے رہے. اور اس میں 10 سال کا ایک ایسا عرصہ بھی ہے جس میں راولپنڈی اسلام آباد میں ان کے پاس لائسنس بھی تھا 2010 سے 2020 تک, جو کہ آئی ایس او کی اور بحریہ کی جو لڑائی تھی اس کی وجہ سے, اور پھر آف کورس ریزیڈنٹس جو تھے ان کی جو انٹرونشن تھی اس کی وجہ سے ایونچولی وہ کینسل ہو گیا, نیپرا کو کینسل کرنا پڑا. اب جو ایشو لے کے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر آئی ایس کو راولپنڈی اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں, آئی ایس کو کسی بھی ایک ہاؤس ہولڈ کو اگر 1000 روپیہ بل کرتا ہے اگینسٹ سرٹن یونٹس تو ہمارے پاس وہ 3000 کا بل آتا ہے. اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ایک ملی بھگت ہی کہنا چاہیے اس کو, اس کے علاوہ اور کون سا اچھا لفظ ہو سکتا ہے کہ جس میں کچھ ادارے یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک خاص سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے لوٹنا ہے. اور اس میں لوٹنا اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت ضروری تھا استعمال کرنا, کیونکہ یہ سارا کچھ ایک طرح سے بڑے ڈسکریٹ لیول پہ ہوا. کسی میڈیا میں کبھی آج تک یہ مینشن ہی نہیں ہوا کہ کون سے معاہدے ہیں جن کے تحت آئی ایس کو بحریہ ٹاؤن کو بجلی دیتا ہے, اور وہ معاہدے نہ آئی ایس کو کبھی سامنے لے کے آیا, نہ بی ٹی پی لے کے آیا, نہ نیپرا لے کے آیا. اب بریس نے اس حوالے سے تاجر اتحاد کے ساتھ مل کے, سوبر کے ساتھ مل کے, لاہور میں ووبر ہیں اور پھر کراچی کے اندر بی ٹریک ہے, ان کو سب کو اکٹھا کیا ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ اور ربط بنائی. اور جب ہماری یہ کوآرڈینیشن بڑھی ہے تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے, لاہور کے اندر بھی سملر ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں اور کراچی کے اندر بھی یہی چیز ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں وہ اٹھا کے تو لاہور میں لے جاتے ہیں, جب لاہور سے پرانی ہو جاتی ہے تو وہ کراچی لے جاتے ہیں. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے, اچھا اس کے اندر جب آپ سوالات کریں گے تو آف کورس اس کی ڈیٹیل میں ہم لوگ چلے جائیں گے کہ یہ بجلی کے بلز جو ہیں ان کے اوپر یہ جو ایکسٹرا چارجز ہیں یا یہ جو مہنگی بجلی ہے اس کا مطلب کیا ہے. لیکن دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ایک لیگل پروسیس سے گزر کے اپروو ہونا تھا, اور پورے پاکستان کے اندر جو ہماری اتھارٹیز ہیں جس طرح ہمارے پاس آر ڈی اے اور سی ڈی اے ہے ان کا ایک پروسیس ہے جس میں آپ اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد ایل او پی لیتے ہیں, این او سی لیتے ہیں, اور سرٹن جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو بینڈ کیا گیا ہے, اور وہ بحریہ ٹاؤن نے کس طرح سے کیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ کوئی انکشاف نہیں ہے کرنے والا. جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ کس طرح سے لگائے جاتے ہیں
وہ ملک صاحب خود کہتے رہے, اور پورے پاکستان کے اداروں کو اور ان میں جتنے کرپٹ لوگ تھے ان کو انہوں نے کمپرومائز کیا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ یہاں آج پریس کانفرنس کے لیے جب میں بیٹھا ہوں تو یہ پریس کانفرنس جو تھی اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے دوستوں کی منتیں کرنی پڑی. تو انکروچمنٹ جس کو ہم انکروچمنٹ کہتے ہیں, اصل میں وہ انکروچمنٹ کا لفظ شاید اس چیز کو کیٹر ہی نہیں کرتا جو بحریہ ٹاؤن نے کیا. 11,000 ایکڑ زمین راولپنڈی اسلام آباد تخت پڑی کی زمین ہے. سپریم کورٹ نے 2018 کے اندر ایونچولی اس کے اندر فیصلہ بھی دیا ہے کہ یہ زمین فارسٹ کی لینڈ ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن نے قبضہ کیا ہے. آج تک اس کے اوپر ہمیں نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے. اچھا, پھر آپ نے جو پبلک پارکس تھی, جو امینٹی کے جو پلاٹس تھے اور جتنے بھی اوپن سپیسز تھے, اور تو اور جو ریور کے بینکس ہیں ان کے اوپر بھی بحریہ بڑے آرام سے, آج بھی اگر آپ 126 میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ سما کا جو ریور ہے اس کی ایک سائڈ کے اوپر باقاعدہ سڑکیں بن رہی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. سی ڈی اے کو ہم نے شکایت کی. آر ڈی اے کا اس بار اس میں جو رول ہے وہ میرا خیال ہے کہ سارے اداروں سے بہتر رہا, کیونکہ آر ڈی اے کو جب ہم نے شکایت کی ہے تو ان کی جو جورسڈکشن تھی اس میں انہوں نے جتنی انکروچمنٹ ہو رہی تھی ریور بینکس کے اوپر وہ رکوائی ہے. لیکن اس میں جو آپ کے پارکس تھے جو ان کی کنورژن ہے انٹو سم تھنگ کمرشل پلاٹس یا ریزیڈینشیل پلاٹس, وہ آج بھی جاری و ساری ہے. جو مساجد ہیں, ہر سیکٹر کے اندر ایک مسجد راولپنڈی. اچھا, یہ جو بات ہے یہ عمومی بات ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف راولپنڈی اسلام آباد میں نہیں ہے, یہ کراچی میں بھی ہو رہا ہے, یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے. اس کا کوانٹم جو ہے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہت ساری جگہوں پہ رہا ہے, اور یہ انکلیو میں بھی ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. تو جو سیکٹر کی مساجد ہیں, شروع میں تو آپ دیکھیں کہ بحریہ ٹاؤن 126 کے اندر آپ آئیں تو آپ کو نظر آتا ہے بڑی خوبصورت مساجد بنی ہوئی ہیں اور آپ بڑا متاثر ہوتے ہیں. یہ وہ اٹریکشنز تھی جن کو دیکھ کے لوگوں کو بسایا گیا. اور اگر آپ 7 اور 8 میں چلے جائیں, جو کہ اگر صرف 8 کی ہم بات کریں تو تقریباً 85% جو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد کی آبادی ہے وہ 8 کے اندر رہتی ہے. تو وہاں سیکٹر کے اندر مساجد یا تو بنی نہیں ہے, یا ان کے جو اصل پلاٹس تھے ان کو چھوٹا کر کے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیے گئے, اور لوگ جو ہے روڈوں کے اوپر جمعے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور سالہ سال سے بحریہ کی انتظامیہ کو جو ریزیڈنٹس ہیں وہ انفارم کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ ڈیولپمنٹ جو پوری کرنی تھی اس میں جو مساجد تھی یہ چھوٹی کس طرح سے ہو گئی. پارکس جو ہے سیمنٹ کے بالکل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے مذاق کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس میں ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں, اس کے اندر ایک چھوٹا سا منی سا پارک بنا دیا گیا جس میں 4 جو ہے وہ آپ نے جھولے وغیرہ لگا دیے. تو اب یہ سارے کا سارا جو آئی واش ہے وہ دکھا آپ کو کیا رہا ہے. کراچی کے اندر بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ گیس کے اوپر, بجلی کے اوپر, اور میرا خیال ہے کہ جتنی جو مینٹیننس ہے اس کی مجھے صحیح ایگزیکٹلی انفارمیشن نہیں ہے, پانی کے اوپر فکس چارجز لگا دیے. اب یہ فکس چارجز جو ہے وہ کون سی گورنمنٹ کی کوئی رول تھی یا ریگولیشن تھی جس کے تحت لگائے گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. کہ الیکٹرک کراچی میں جو بجلی دے رہا ہے, آپ لوگ سارے صحافی ہیں, پورا پاکستان سن رہا ہے, میں پوچھتا ہوں کہ کسی کے علم میں ہے کہ یہ کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے تحت کراچی کو بجلی سپلائی ہو رہی ہے اور کراچی کے لوگوں سے آپ بجلی کے منمانے پرائس لے رہے ہیں. اور یہاں وہاں پہ تو اتنا بڑا ایشو ہے آج کل کہ اگر آپ پچھلے ایک سال کے اندر ایٹ ایوریج 300 یونٹ چلا رہے تھے تو اس سال پتہ نہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا کہ آپ کے میٹرز نے وہ 300 یونٹس جو ہیں ان کو 600 میں کنورٹ کر دیا. اور بحریہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہربانی کریں, یہ پیسے دیں, ان پیسوں کے علاوہ ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو یہ دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس انکروچمنٹس ہو رہی ہیں, آپ کے امینٹیز کے پلاٹس جو ہیں ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے, فارسٹ کی جو لینڈ ہے اس کو انکروچ کیا جا رہا ہے, اور جو آلریڈی ایک طرح سے ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ انلیگل لینڈ تھی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں کوئی ادارہ بتا نہیں رہا کہ اس کے بارے میں کیا ہونا ہے. بہرحال اس پہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے اور آر ڈی اے نے ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ یہ حوصلہ افزا ضرور کام کیا ہے کہ جب ریس نے ان کو یہ شکایت کی ہے تو اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ نوٹس گیا ہے بلکہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسٹارٹنگ فرام راولپنڈی اسلام آباد کا وہ ایریا جو کہ بلکہ اسلام آباد شاید اس میں نہیں آئے گا, صرف راولپنڈی کا وہ ایریا جو آر ڈی اے کی جورسڈکشن ہے
اور CDA کے ساتھ لیزون کریں گے اس کو, اور ان کو میں ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اونرز کی جو ایسوسیشن ہے بائی لا 5 سال کے بعد وہ بننی چاہیے. کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو پاکستان کی کوئی بھی اتھارٹی ہے, ان کی اگر آپ لاز دے کے جا کے دیکھیں تو بہت زیادہ ان میں فرق نہیں ہے. وہ سب لاز ایک ہی بات کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد اونرز کی یا پلاٹ جو مالکان ہیں ان کی ایسوسیشنز بنے, اور یا تو وہ یہ ہے کہ جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن کے اندر کام کریں, اور اگر مینجمنٹ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہی مینجمنٹ کا کام تو پھر اونرز ایسوسیشن کے حوالے کیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیریا ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ پورے پاکستان کے اندر جتنی ان کی ڈیولپمنٹس تھیں ان میں اپنا جو کردار تھا ایز اے مینیجر کا وہ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. اس لیے پورے پاکستان کے اندر اونرز کی جو ایسوسیشنز ہیں وہ بنے اور وہ ٹیک اوور کر لیں بیریا ٹاؤن کو. اور بیریا ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ, مجھے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے, سالہ سال سے ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, سپریم کورٹ تک میں ان کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں. ایسی کسی بھی آرگنائزیشن کو, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو پاکستان میں آزادی سے کام کرنے کی اجازت ہی کیوں ہے, اور وہ اجازت جو دینے والے ہیں وہ کون ہیں, اور یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے بل کے اوپر آج جبکہ ولی ریاض صاحب, ان کا بیٹا اور زیادہ تر جو ان کی مینجمنٹ ہے وہ ان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کون سی طاقت ہے جو مجھے اور آپ کو آج بھی ہمارے گھروں کے اندر انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے. اور یہ طاقت اگر پاکستان کے وہ اداروں کے وہ لوگ ہیں جو کہ کرپٹ ہیں, تو ان کرپٹ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جی ہم بحیثیت رہائشی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ مزید کرپشن آپ کی چلنے نہیں دیں گے. آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو بھی ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں سٹارٹنگ فرام بیریا ٹاؤن کی جتنی بھی پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹس ہیں ان کو لے کے ہم جتنی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے لاز کے حوالے سے پہلا قدم یہ اٹھا رہے ہیں کہ اونرز کی ایسوسیشنز بنے گی, وہ ان کو ٹیک اوور کرے گی, اور جو لا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اس میں اداروں کے لوگ جو جن کی ملی بھگت سے قبضے کیے گئے, جن کی ملی بھگت سے لوگوں کو باقاعدہ محفوظ کر کے ان کے گھروں کے اندر رکھا گیا. ہمارے پاس کم از کم 5 یا 6 لوگ ایسے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کوئی آواز اٹھائی اور ان کے ذاتی گھروں کے اوپر حملے کیے گئے یا ان کے اوپر FIRs ہو گئی, وہ آج تک کیس بھگت رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بند ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. پاکستان کے اندر ویسے بھی عمومی طور پہ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو زبان بندی ہے اگر غلطی رہی تو ملک تو سارا ڈوب رہا ہے. لیکن ہم بیریا ٹاؤن کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بحیثیت پاکستانی اگر اپنے آپ کو یہ جو غلامی بحریہ کی ہے اس سے آزاد کرواتے ہیں تو ہزاروں جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں پاکستان میں جو ان کے نقشے قدم کے اوپر بنی ہیں اور وہاں لوٹ مار کا سلسلہ جو ہے جاری ہے, وہاں پہ کرپشن بڑے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اور وہ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اداروں کے لوگوں کو ساتھ ملا لیا ہے. کرپشن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس راولپنڈی, اسلام آباد سے لے کے کراچی تک آپ چلے جائیں, اگر کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو بلڈنگ کا جو اونر ہے وہ مینٹیننس کے چارجز الگ لے گا اور بیریا ٹاؤن مینٹیننس کے چارجز الگ لے گا. ہمارے پاس بہت ساری ایسی سوسائٹیز موجود ہیں جن کا ذاتی طور پہ میں وٹنس بھی ہوں کہ جس کے اندر آپ کے پاس 650 اسکوائر فٹ کا ایک فلیٹ ہے اور اس کی مینٹیننس جو ہے وہ 8 یا 10 ہزار روپے آپ دے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کرائے پہ لوگ رہتے ہیں, کیونکہ جو مالک ہوتا ہے وہ نارملی کیا کرتا ہے, اس طرح کی جتنی بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ کہتا ہے پاس آن کر دو, اور ایک بیڈ روم میں 650 اسکوائر فٹ کے جو بیڈ روم میں رہنے والا شخص ہے یا جو فیملی ہے ان کے لیے 10,000 روپے کا یہ جو پھٹکا ہے وہ میرا خیال ہے کہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا جو بجٹ ہے وہ ٹوٹل 1 لاکھ روپے کے اندر پہلے مینٹین کر رہے تھے, اس کے اندر 10,000 آپ نے ایڈ کر دیا. جو انفلیشن ہو رہی ہے ملک میں وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے, تو لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. ہمارے پاس فیز 8 کے اندر ہزاروں گھر ایسے ہیں جو کہ 5 مرلے کے گھر ہیں جن کے اندر فیملیز رہتی ہیں. جب ان کو آپ 10, 15, 20 ہزار روپیہ ایکسٹرا, دیکھیں بجلی آلریڈی بہت مہنگی ہے یہ ہمیں پتا ہے, لیکن ہمیں وہ مہنگی بجلی 3 گنا بڑھا کے بیچی جا رہی ہے اور اس کے اندر یہ سارے کے سارے ادارے ملوث ہیں. میں آئیسٹو کو بھی ریکویسٹ کی تھی, نیپرا کو بھی کہا تھا کہ جی آپ انٹرنل بھی انویسٹیگیشن کریں, CDA کو بھی کہا تھا کہ آپ انٹرنل بھی انویسٹیگیشن کریں, ایکسٹرنل بھی انویسٹیگیشن کریں. جو لوگ بھی یہ سارا جو کچا چھٹا ہے بحریہ کا جس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں, چاہے آپ کے لوگ ہیں چاہے بحریہ کے لوگ ہیں, اور ان کو کوئی قرار واقع جو ہے وہ سزا دے دی جائے. تو مینلی ہمارا جو ایمفیسس ہے وہ 3 یا 4 چیزیں ہیں, جس کے اندر بجلی کا مسئلہ ہے,
ہم اس میں ہائی کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں, نیپرا نے اس کی ہیئرنگ کی ہوئی ہے, اور نیپرا اس ہیئرنگ کے بعد جو فیصلہ ہے جو اس نے 8 جولائی کو دینا تھا وہ آج کے دن تک پینڈنگ ہے. اور ہمارے لوگ نیپرا جاتے ہیں روزانہ, اور نیپرا کبھی 98% پہ جاتا ہے, کبھی 99 پہ جاتا ہے, 100 پہ نہیں پہنچ رہا. تو اس کو پتہ نہیں اب کون سے پہیے لگیں گے تو وہ 100 پہ پہنچے گا. جبکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر ہمارے پاس راولپنڈی اسلام آباد میں تو چوتھا مہینہ ہے کہ ہم نے جو بلنگ تھی اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اور ہزاروں لوگ بلز نہیں دے رہے. اور وہ بلز جو ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں تاکہ آپ لوگ کمپیریزن کر سکیں کہ آئی ایس او کا جو بل ہے اور بحریہ کا جو بل ہے اس کے اندر بیسک ڈفرنس کیا ہے. اور یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 گنا, تو 3 گنا میں نے پہلے بھی ریفر کیا تھا کہ 3 گنا ایک ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی 1200 روپے کے حساب سے ایک یونٹ کا بل آیا, 1200 روپے پر یونٹ کا بل بھی آیا, لیکن ہم اس کو ایوریج کرتے ہیں تو وہ تقریباً 150 کا 130 140 کا جو ہے وہ ہر بندے کو بل آ رہا ہے. جبکہ جو بجلی خریدی جا رہی ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 58 یا 59 روپیز پر یونٹ کے حساب سے بجلی خریدی جا رہی ہے. وہی بجلی جو کہ آج کے دن میں یہ جو اضافہ ہوا ہے اس کو ملا کے آئی ایس او کو 33 روپے میں پر یونٹ مل رہی ہے. اب وہ 33 روپے میں خود لیتا ہے, باقی پورے راولپنڈی اسلام آباد کو جب بجلی دیتا ہے تو اس کے اندر 10-12 روپے کا ڈفرنس ہے جس پرائس میں وہ خریدتا ہے اور بیچتا ہے. جب وہ ہمیں دیتا ہے تو وہ بحریہ کو تقریباً 60 روپے کی پڑتی ہے. بحریہ ہمیں 120 130 140 150 1200 تک بھی لے جاتے ہیں. کبھی ان کے خیال آتا ہے کہ یار فلانے لوگوں کو تو تھوڑا سا زیادہ کرا دینا چاہیے تو وہ 1200 روپے کے حساب سے بھی بھیج دیتے ہیں. اور سولر کا جو مسئلہ ہے, سولر کا دیکھیں جی, اچھا اب دیکھیں سولر کے ہمارے پاس تقریباً 6000 سولر کے یوزرز ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں. اب بحریہ صاحب جو ہیں ان کے دماغ میں یہ خرابی ہے کہ دنیا کا ہر انتقام یا دنیا کی ہر لوٹ مار جو انہوں نے کہیں اور بھی کرنی تھی وہ چونکہ یہ لوگ پھنسے ہوئے لوگ ہیں انہی کے ساتھ کر لی جائے تو بہتر ہے. 55,000 ہمارے پاس کنیکشنز ہیں جو بحریہ خود ڈکلیئر کرتا ہے کہ بجلی کے کنیکشنز ہیں. ان میں سے 6000 لوگ جو ہیں ان کے پاس لگا ہوا ہے آپ کا سولر کا کوئی نہ کوئی سسٹم. اب نارملی آپ دیکھیں کہ ایک جو 5 یا 10 مرلے کا گھر ہے اس کی جو کنزمپشن ہے اگر اس کے پاس 5-6 kVA کا اگر کوئی سسٹم لگا ہوا ہے تو ان کو تو کوئی بل آنا نہیں چاہیے. اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 10 یا 20 جو ہے وہ kVA کا سسٹم لگایا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ 60,000 روپیہ بل بھی دے رہے ہیں. ان کے جو یونٹس تھے جو ایکسپورٹ وہ کرتے ہیں بحریہ کے سسٹم میں اور بحریہ آگے سے دیتا ہے آئی ایس او کو, بحریہ اس کے اندر ایک عرصے سے 30% کی ڈیڈکشن کر رہا تھا. پچھلے 2 مہینے سے انہوں نے یہ ہمارا جو پریشر تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ تو رحم کھا رہے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب 10% ڈیڈکشن کریں گے. تو جو پہلے آپ نے پیسے ڈیڈکٹ کر لیے ان کی واپسی کا آج کے دن تک صرف وعدہ ہے. اور میں نہیں جانتا کسی بھی ایک ایسے شخص کو جو بحریہ کے اندر رہتا ہو مجھے ملا ہو اور جس نے یہ کہا ہو کہ بحریہ نے کوئی پیسے دینے تھے کسی بھی مد میں انہوں نے پیسے واپس کر دیے. آج تک نہ پروارس کے سلسلے میں ایسا کبھی ہوا, نہ کسی اوور چارجنگ کے سلسلے میں ایسا ہوا. ہمارا اندازہ ہے کہ ہم سے 22 سال کے اندر کم از کم 260 بلین روپیز جو ہیں وہ ایکسٹرا آئی ایس او اور بی ٹی پی ایل کی ملی بھگت سے ہماری جیبوں سے نکالے گئے ہیں, جو اگر آج بھی اس کا پراپر آڈٹ ہو تو یہ آپ کے پاس نمبر جو ہے وہ ہم نے تو بہرحال ایک بال پارک فگر دی ہے لیکن اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. وہ آڈٹ ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ جناب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 260 بلین ہے, چلیں یہ 60 بلین کم کر لیں گے, 200 بلین ہمیں واپس کر دیں. ہمارے صرف پچھلے 6 مہینے کے اگر آپ دیکھیں گے جو پیسے انہوں نے اضافی چارج کیے یا جو ہمارے سولر کے پیسے کاٹ لیے ہیں وہی تقریباً 2-3 ارب روپیہ بن جاتا ہے. 1 ارب روپیہ ہم نے پچھلے مہینے کیلکولیٹ کیا کیونکہ بحریہ کے تو بلز میرے پاس پڑے ہیں جو بحریہ نے پچھلے مہینے پے کیے تھے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کیلکولیشن خود میں نے بتا دیا آپ کو کہ 55,000 ہمارے پاس یونٹ ہے. ہم نے چیک کیا ہے ایٹ ایوریج 55,000 روپے کے حساب سے جولائی کی بلنگ ہوئی تھی. تو 55,000 کو 55,000 سے ضرب دے دیا جائے تو اتنی مشکل میتھ نہیں, آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں جو کہ بحریہ نے مجھ سے اور میرے لوگوں سے نکالے اور آگے جو پے کیے وہ میرے پاس بل موجود ہے, آئی ایس کو بھی یہیں پہ موجود ہے. اور آپ دیکھیں گے تقریباً 1 ارب روپے پلس کا فرق ہے. تو ہر مہینے 1 ارب روپیہ وہ ہم سے کماتے رہے ہیں بجلی کے صرف اور صرف بلوں میں. مینٹیننس پہ آ جائیں, مینٹیننس کا جو ایشو ہے یہ شروع کے اندر بحریہ جس وقت بن رہا تھا اس وقت مینٹیننس بہت اچھی تھی, اس کی کوالٹی بھی تھی.
ہمارے پاس جو بجلی کی سپلائی تھی اس کے لیے 1 to 6 کے اندر انہوں نے باقاعدہ کچھ جنریٹرز بھی انسٹال کیے تھے, انانٹرپٹڈ سپلائی بھی تھی. میری طرح بہت سارے لوگ باہر سے آئے, وہ راولپنڈی اسلام آباد میں کسی جگہ چونکہ باہر رہے ہی نہیں تھے, وہ ڈائریکٹ بحریہ میں لینڈ کر گئے. ان کے پاس 4 پیسے بھی تھے, انہوں نے سوچا کہ شاید پاکستان کے اندر اگر ایک لگژریس لائف کو میں خریدنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے اگر میں کچھ تھوڑا بہت ایکسٹرا بھی دے رہا ہوں تو اٹس اوکے. نوبڈی ہیڈ اے کیلکولیشن. یہ لوگوں نے کیلکولیشنز کرنی شروع کی ہیں 3-4 مہینے سے, جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے. تو لوگوں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے ہمیں انانٹرپٹڈ پاور سپلائی مل رہی ہے تو یہ زبردست بات ہے, لیکن وہ بل اگر وقت پڑا تو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گا. وہ فیول کا جو چارج تھا جن دنوں جنریٹرز چلتے تھے وہ بھی لوگوں نے اپنے بلوں کے اندر پے کیا. جو جنریٹرز خریدے گئے, میں بحریہ کو کہتا ہوں کہ جی وہ آئیں کسی جگہ پہ فورم پہ بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے جنریٹرز خریدنے کے. وہ میرے لوگوں سے لیے گئے. ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ یہ پورے کا پورا جو گریڈ اسٹیشن اور ٹرانسمیشنز کی لائن تھی لوگوں سے پیسے لیے گئے, بچھایا گیا. آئی ایس او کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا, وہ معاہدے آپ کو پرووائڈ کر دیں گے ہم لوگ, اور آپ دیکھیں گے کہ اس معاہدے کی روح سے آپ جا کے کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے کہ بھائی یہ کون سا لا ہے کہ 2 آرگنائزیشنز آپس میں, ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس او بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے, تو 2 پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں مل کے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ 2.5-3 لاکھ لوگوں کو ہم نے مل کے لوٹنا کس طرح سے ہے. اور اس میں نیپرا کے پاس جب کیس جاتا ہے تو نیپرا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیتا ہے, ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کا جو اپنا سیکشن 7 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو آپ نے انڈسکریمنیٹ بیسس کے اوپر آپ نے سروسز پرووائڈ کروانی ہے ڈسکوز سے. بھائی یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ ایک راولپنڈی اسلام آباد کا رہائشی جو ہے 120 روپے دے اور دوسرا جو رہائشی ہے وہ سپوز 50 روپے دے یا 40 روپے دے. لیکن آج کے دن تک یہ ہو رہا ہے. آج کے دن کو انکلوڈ کر کے بحریہ نے یہ جو بجلی کی بلنگ ہے بند نہیں کی. نیپرا نے اس کے اوپر ہیئرنگ کرنے کے باوجود فیصلہ نہیں دیا. آئی ایس سی کا اس کے اوپر آرڈر تھا کہ 8 جولائی سے پہلے دیں. آئی ایس سی کی جو ہماری ہیئرنگ ہے وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پہ کینسل ہو گئی. اب وہ سپٹمبر کے اوپر چلی گئی ہے. ہم بار بار جو ہے سی ایمز داخل کر رہے ہیں, ملتے کر رہے ہیں کہ جی آپ مہربانی کریں, یہاں تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں اور آپ نے اس کو چھٹیوں کے بعد پہ ڈال دیا ہے, لیکن اس کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی. تو میں آئی ایس سی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں. میں تو دیکھیں جی میں کہتا ہوں کہ جی جتنے ہمارے ادارے ہیں یہ تو ادارے ہیں کہ دنیا, یہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی گورنمنٹس ہیں ان کے بنانے میں اتارنے میں تو ہمارے سارے لوگ بھی ایکٹیو ہیں, ادارے بھی ایکٹیو ہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ جو مصیبت ہے اس کے اوپر پتہ نہیں کیوں خاموشی ہو جاتی ہے. کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی مجھے آئی ایس آئی آ کے سپورٹ کرے اور مجھے یہ جان چھڑائے اس مسئلے سے. ایم آئی کر دے, پولیس کر دے, کوئی ایف آئی اے کر دے. ہم نے نیب کے اندر یہ کیس لے کے گئے ہیں, ہم نے نیب کو, اور میں نیب کو کہتا ہوں کہ جی آپ کے پاس اب ہم نے سبمیشن دے دی ہے اور ہم نے ایویڈنس کے ساتھ نیب کو دیا ہے کہ کم از کم 1000 ارب روپے کا یہ چونا ہے جو ہمیں لگایا گیا ہے 22 سال کے اندر. نیب سے میں کہتا ہوں کہ جی آپ اس کے اوپر ذرا اوپن ٹرائل کریں نا, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کیا مسئلہ کیا ہے اور ہم لوگ جو قید در قید کے اندر ہیں ہم کس طرح سے نکلیں گے. اور اگر پاکستان میں چلنا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ لوگوں کو بولنا پڑے گا اور لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جی ہم یہ سوچ چھوڑ دیں کہ کس سے ڈرنا ہے اور کس نے مرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے کہ نہیں کرنی. 14 اگست آ رہی ہے, میں سارے اداروں سے کہتا ہوں, پاکستان کی محترم گورنمنٹ سے میں کہتا ہوں کہ جی 14 اگست کو مہربانی کریں, آپ تو آزاد نہیں ہوئے, ہمیں آزاد کرا دیں. ایک چھوٹا سا چنک ہے بحریہ ٹاؤن, لیکن اس کے آزاد ہونے سے فرق کیا پڑے گا؟ اس کے آزاد ہونے سے فرق یہ پڑے گا کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹلی جو سب سے بڑی مافیا ہے اس کو شکست ہوگی. آپ لوگ یہ ریفر کر سکتے ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب, اور ملک ریاض صاحب کے بارے میں یقیناً بہت سارے لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ جو ہیں وہ آگے ہیں شاید اس لیے چونکہ کوئی ان کا کوئی سیاسی مسئلہ تھا اس وجہ سے. بھائی ہم لوگ تو آپ کو 22 سال کا ریکارڈ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ چٹھیاں لکھ کے پاگل ہو گئے ہیں, کیس کر کے پاگل ہو گئے ہیں. 25 کیس تو صرف اور صرف آپ سول کے اور راولپنڈی یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں آپ کو دکھا دوں گا. صرف فرق یہ تھا کہ بریس سے پہلے یہ آواز اتنی طاقتور نہیں تھی, اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آواز کو جو طاقت ہے بہرحال وہ لوگ دیتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس آواز کو طاقت بھی دیں اور ہم اس آواز کو پاکستان کے لوگوں تک بھی پہنچائیں, اور اس مسئلے کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم حل کر کے انشاءاللہ تعالی دم لیں گے. اب آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. میرے نام عمار ہے سر. اس پریس کانفرنس سے آنے سے پہلے
آپ نے ایک لیگل راستہ اپنایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ, آپ نے پٹیشن اپلیکیشن کی تھی, تو کیا بنا اس کا؟ وہ سر دیکھیں اس میں ہوا یہ تھا کہ پٹیشن کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن تو دی تھی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میاں گل صاحب کے پاس وہ کیس تھا, انہوں نے ڈائریکشن نیپرا کو یہ دی کہ نیکسٹ جو ہیئرنگ ہے which was then 15 days later, اس سے پہلے آپ ہیئرنگ کریں اور ان کے جو گریونسز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں. اچھا, نیپرا نے اس کے اوپر 2 جولائی کو ایک ہیئرنگ کی, اور وہ ہیئرنگ کے بعد سے آج کے دن تک 2 کو ہیئرنگ ہوئی تھی, 5 تک انہوں نے سبمیشن کا کہا کہ جی سبمیشن کرتے ہیں, ہم نے 5 تک سبمیشن کر دی تھی. آئی ایس کو نے سبمیشن بقول نیپرا, اور اب ہمارے پاس چونکہ ان کے کمنٹس آ گئے ہیں, 29 جولائی کو انہوں نے سبمیشن دی ہے. اور چونکہ آئی ایس کو جو ہے وہ پتہ نہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل قوانین ہے, میرے دوسرے لوگوں کے لیے اسپیشل قوانین ہے. 5 کا مطلب 5 ہونا چاہیے تھا. اگر ایک پارٹی سبمیشن نہیں دے رہی تو نیپرا کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا, لیکن نیپرا نے فیصلہ نہیں کیا, بلکہ نیپرا نے ٹائم کی ایکسٹینشن دی آئی ایس کو 29 جولائی تک ان کا انتظار کیا. اور اب ہمیں نیپرا کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا 99% فیصلہ تقریباً بن گیا ہوا ہے, ریڈی ہے, اور 2-4 دن میں ہم لوگ دے دیں گے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-4 دن ہمارے میں بہت بھاری ہیں, اور آپ لوگوں کا چونکہ کام ہے جس سے آپ پیسے لیتے ہیں, ٹیکس پیئر کی جیب سے یہ پیسے جاتے ہیں, تو جو چیزیں آپ کو 22 سال پہلے کرنی چاہیے تھی, آج بھی اس کے اوپر آپ کو میرا خیال ہے 22 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں 8 کو گزرے ہوئے, لیکن آج کے دن تک فیصلہ نہیں آیا. اور اس میں ہم نے ہائی کورٹ کے اندر 2 دفعہ سی ایم ڈالی کہ جی آپ ہمیں ارلی ہیئرنگ دے دیں تاکہ نیپرا کو باؤنڈ کیا جا سکے کہ وہ فیصلہ دے دیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہمیں تاریخ دی ہے وہ 24 سپٹمبر ہے. اچھا, اس کے بعد بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ کا اگر اب بھی آپ کا نہیں ہوتا کوئی فیصلہ تو اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پہلے بھی ایک پیسفل ڈیمانسٹریشن کی تھی بحریہ 7-8 کا جو ہیڈ آفس ہے اس کے سامنے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے گھروں پہ حملے بھی ہوئے, FIR بھی ہوئی, میں تو جیل بھی گیا تھا. لیکن اب ہم فرائیڈے کی انشاءاللہ تعالیٰ ونس اگین کال دے رہے ہیں کہ فرائیڈے کو, یہ جو فرائیڈے آ رہا ہے 7 اگست کو, کہ ہم اگین جو فیز 8 کے اندر ملک ریاض مسجد ہے وہاں پہ انشاءاللہ پورا بحریہ جو ہے وہ اکٹھا ہوگا. اور اس میں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو آپ لوگ آئیں اس کو کور کریں. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, اور مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بحریہ والے لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو کوئی بات نہیں, ان کو لٹنے دیا جائے, چلے ہو سکتا ہے میرے پاس ہوں, ان کے پاس ہوں, ان کے پاس ہوں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں خاص طور پہ فیز 8 کے اندر 5 مرلے کے گھروں میں رہنے والے, چھوٹے چھوٹے فلیٹس کے اندر رہنے والے, کہ وہ مرنے کے قریب ہیں. They can't afford this. اور افورڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو اللہ پاک نے سپوز کہ آپ 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں اور وہ 1 لاکھ روپے میں سے 50,000 روپیہ بچا لیتے ہیں, تو میں آ کے ڈاکہ مار دوں آپ کی جیب کے اوپر کہ آپ 50,000 روپیہ بچا رہے ہیں. لیکن کسی کے پاس حلال کے ہیں, حرام کے ہیں, زیادہ ہیں, کم ہیں, کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کو لوٹ لے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں. اچھا, اتنی مدت سے یہ لوٹ مار بحریہ کی جانب سے جاری ہے, تو آپ کو اتنا عرصہ پہلے کیوں نہیں بولے؟ 16 سال سے یا 20 سال یا 25 سال سے آپ کو اس طرح سے ادارے مل کے لوٹ رہے ہیں. بحریہ کے ساتھ اب آئی ایس کو جو دیگر جو ادارے ہیں, واپٹا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کو بڑے عرصے کے بعد اس بات کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ سوال اصل میں آپ کو اس کا جواب پتہ ہے, لیکن میں پھر بھی جواب دیں. یہ دیکھیں جو ریزیڈنٹس کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, چونکہ یہ آپ نے پرو بونو اس پہ کام کرنا ہے. میں آج اپنا بزنس, اپنا گھر بار چھوڑ کے, اور یہ سارے لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں اینڈ آف دا ڈے کوئی تاج نہیں پہنایا جائے گا, ہو سکتا ہے جیل چلے جائیں, ان کو کوئی تنخواہ نہیں دی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الف ویلے ہوں, آپ کو کوئی دنیا کا دھندا نہ ہو, اور آپ کہیں کہ جی میں جاؤں جا کے میں کمیونٹی کی خدمت کروں. اور کمیونٹی کی خدمت کس لیول پہ کروں کہ میرے گھر کا پانی بھی بند کر دیا جائے, میری بجلی بھی کاٹ دی جائے, مجھے FIR کٹوا کے جیل میں بھجوا دیا جائے, اور کہ یہ سارا کچھ ہوگا کس نام پہ کہ جی میں کمیونٹی کا خدمت گار تھا. ہمارے لوگوں نے لیگلی یہ فائٹ جو ہے, آپ دیکھیں گے کہ 2005 آنورڈس تو میں آپ کو ثبوت دوں گا, سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نہیں, نیپرا کے ایک فیصلے کے اندر نیپرا نے خود ریفر کیا ہوا ہے. وہ 23 اپریل 24 اپریل 2023 کا, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو فیصلہ ہے, ڈیٹ کی شاید میں بھول رہا ہوں. اس کے اندر انہوں نے ریفر کیا ہوا ہے کہ 2005 میں یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا, جب ہمارے جو رہائشی جو تھے وہ کورٹ میں گئے, کورٹ نے نیپرا کو ڈائریکٹ کیا, اور اس کے بعد سے تو درجنوں میں آپ کو پٹیشنز دکھا سکتا ہوں, انٹرونشنز دکھا سکتا ہوں جو ہمارے لوگوں نے یا ہماری آرگنائزیشنز نے کی. یہ صحیح بات ہے
کہ اس کے اوپر جو آواز تھی اتنی طاقتور نہیں تھی، یہ ماننا پڑے گا. اور وہ طاقتور اس لیے بھی نہیں تھی کہ جو دبانے والے تھے وہ ہمیشہ سے بہت طاقتور تھے، آج بھی وہ بہت طاقتور ہیں. لیکن آج یہ جو آواز ہے اس کو دبانے کے لیے طاقت جو ہے آپ کو اللہ اگر دے دے، ایسی کوئی طاقت دے جس سے آپ کو دبایا جا سکے. تو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب ہم نے کفن باندھ لیا ہے، آپ کریں جو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اب یہ مسئلہ ہمارے لیے بھی حل کرنا ہے اور پاکستان کی ہزاروں جو دوسری سوسائٹیز ہیں جو اس نقشے قدم پہ چل کے لوگوں کو لوٹ رہی ہیں ان کے لیے بھی حل کرنا ہے. سر یہ سوال میرا آپ سے یہ ایسوسیشن کے حوالے سے بھی ہے. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آنر ایسوسیشن جو ہے وہ پہلے کو ٹیک اوور کرے گی، اس میں یہ جو لوگوں کے پلاٹس جو ہے وہ پہلے ٹرمنگ ڈلیور کر سکے، جس طرح کراچی کی بھی آپ نے بات کی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا میکینزم ہوگا؟ ان کو پلاٹس وغیرہ جو ہے وہ اس کی بھی آنرشپ آپ دیں گے کہ جو لوگ جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں پلاٹس نہیں گئے؟ ایسا سر اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس فیز 8 ایکسٹینشن پہ اچھی بات میں جاتے ہیں. فیز 8 ایکسٹینشن کے تقریباً 11,500 وکٹمز ہیں. ان 11,500 لوگوں کو تقریباً 2010-11 سے پیسے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. بحریہ آج ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ میرا خیال ہے ملین پلس ایک نمبر ہے جو کہ آف کورس ایز پر آپ کا کتنا بڑا پلاٹ ہے وہ مانگ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹرا ڈیولپمنٹ چارجز آپ دیں گے تو پھر آپ کو ہم پوزیشن دیں گے. وہ پلاٹ جس کے لیے بحریہ کے پاس زمین اویلیبل نہیں ہے. ڈی ایچ اے ویلی کا جو کیس ہے مشہور زمانہ کیس ہے، اس کے اندر ڈی ایچ اے اور بحریہ دونوں کے دونوں انوالو ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دن تک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں اس کے اندر. تو آپ کو اگر آپ تھوڑی انویسٹیگیٹ کریں تو بہت سارے تو پلاٹس وہ تھے کہ جو کہ آرمی کے جو ہمارے شہدا تھے ان کو دیے جانے تھے، لیکن وہ آج کے دن تک رولے میں ہے. میں کہتا ہوں کہ ڈی ایچ اے اس کے اوپر انیشیٹ کرے. ڈی ایچ اے کہے کہ ہم آگے آتے ہیں اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس میں بحریہ پھنستا ہے یا ڈی ایچ اے پھنستا ہے، جو بھی پھنستا ہے پھنسے، لیکن انصاف ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ. اب جو ہماری ایسوسیشنز جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اونرز کی ایسوسیشنز بنے، دیکھیں ان کے پاس جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، ایک سوسائٹی جب آپ نے ڈیولپ کرنی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے ود ان دی ٹائم فریم جو بھی آپ کو دیا گیا تھا which is 5 years آپ نے اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو ہینڈ اوور کرنا تھا. وہ آپ نے نہیں کیا تو وہ آپ کے اوپر جائے گا. وہ آج بھی کل بھی بحریہ کی ذمہ داری ہے. جو اونرز کی ایسوسیشنز ہیں ان کی جورسڈکشن جو ہے وہ جو لا بھی کہتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ میں چلے جائیں گے یا وہ کہیں گے کہ اب ہم لوگوں کو پلاٹ دے دیتے ہیں، یہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. وہ یہ کریں گے کہ آپ کی مینجمنٹ سنبھال لیں گے، آپ کی سیکیورٹی، آپ کی مینٹیننس سنبھال لیں گے جو ایگزسٹنگ آپ کی ہے. باقی میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے قانونی ادارے ہیں وہ آئے نا حرکت میں. سب سے پہلے تو سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کے لیے خاموش کیوں ہے؟ سپریم کورٹ کہے کہ جی یہ ہم نے فیصلے دیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ڈالیں ملک کو بھی اندر، باقی لوگ جو لوگ اس میں شامل ہیں ساروں کو لمبا کریں. اس میں کیا پرابلم والی بات ہے؟ اس میں پرابلم والی بات صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر شخص ڈرا ہوا ہے، اور ہمیں چونکہ انہوں نے بہت زیادہ ایکسٹرا ڈرانے کی کوشش کی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کو جواب دیں گے کہ اتنا ڈرانا چنگا نہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے مختلف چیزوں کی باتیں کی ہیں، مختلف جو چیزوں کی باتیں کی ہیں جو آپ کے مسائل ہیں، جس میں ایک انکروچمنٹ پوری پریس کانفرنس ہم نے سنی ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ ہم باہر بیٹھ کے جس طرح کے واقعات سنتے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک محفوظ اماج گاہ ہے تمام برائیوں کی. اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ ایسا ہے یا لوگ ایسے کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں یہ تاجر ان کو بھی جواب کریں گے یہ کیونکہ سیکیورٹی، ہاں سیکیورٹی کے معاملے میں روزی خان صاحب جو ہیں وہ اس کا جواب دیں. السلام علیکم. پہلے تو جو یہاں پہ صحافی حضرات دوست سارے آئے ان کا شکریہ ادا کروں گا، قیمتی وقت میں سے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. سیکیورٹی کے حوالے سے جو بات چیت ہے اس کا میں جواب ایسے دوں گا کہ وہاں پہ کچھ کافی سارے ایسے کمرشلز ہیں، کمرشل ایریا ایسے ہیں جہاں پہ کچھ ایسے فلیٹس وغیرہ ہیں جہاں پہ واقعی کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز وغیرہ اب ہو رہی ہیں، پہلے نہیں تھی. پہلے اس لیے نہیں تھی کیونکہ پہلے سیکیورٹی کی تعداد تھی بہت زیادہ، بہت بڑی تعداد میں سیکیورٹی تھی، وہ انہوں نے کم کرتے ابھی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ شاید آپ کو کہیں 1-2 جگہ پہ کوئی رائڈر کو گاڑی نظر آئے گی.
اور وہ بھی جو سیکیورٹی اس ٹائم ہے وہ ایز اے پرائیویٹ ملیشیا کام کر رہی ہے، وہ انہی کے کام کرتی ہے. لوگوں کے گھروں کے باہر کھڈے مروا دیے، کسی کے میٹر اتار کے لے گئے، کسی کو اٹھا کے لے گئے، کسی پہ فیک FIR میں جو ہے مدعی بن گئے. یہ کام ہے ان کا، اور ان کا اور اس قسم کا اور کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ ہمارے رہائشیوں کے لیے یا تاجروں کے لیے مفید ہو یا مثبت ثابت ہو. ہم لوگ تاجر جب وہاں پہ 15 سال 20 سال پہلے جب ہم لوگوں کو بلایا گیا، وہاں پہ ہمیں بتایا گیا جی کہ وہاں پہ ایسا کاروبار ہوگا، ایسا ہوگا. ہم لوگوں کو فری دکانیں دی گئیں، ہم لوگوں سے کرائے نہیں لیے گئے. لیکن جب وہ جگہ چل گئی ہے تو اس کے بعد اب حالات آپ کے سامنے ہیں. کچھ سرکاری محکمے ہیں یا سرکاری مشینری ہے یا ضلعی انتظامیہ ہے، ان کے ٹیکسیز ہیں، ان کے جرمانے ہیں. اس کے علاوہ بحریہ کی اپنی فوڈ سیکیورٹی ہے، ان کی اپنی فوڈ اتھارٹی ہے، ان کی اپنی انکروچمنٹ ٹیم ہے، ان کی اپنی بورڈ ٹیکس والی ٹیم ہے جو آگے لوگوں کے بورڈ اتارتی ہے. تو یہ تو جس طرح باجوہ صاحب نے بتایا ہے، ادارے آئیں نا حرکت میں. ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ بسم اللہ کریں، آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آگے ہوتے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں، ٹیک اوور کریں. ریگولیٹرز آگے آئیں، پکڑیں اس کو، سوسائٹی اپنے ہاتھ میں کرے، ہم لوگ کی جان چھوڑائیں. کیا اس سے پہلے آپ لوگ پاور ڈسٹریبیوشن کا کیا نظام ہے بیریا ٹاؤن میں، اور لائسنس کا کیا طریقہ کار ہے، اور جو آپ کو بجلی مل رہی ہے وہ لائسنس یافتہ ہے کیا ہے؟ اچھا، جو ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے. لیکن میں ایک بات سیکیورٹی والی جو سوال تھا اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ MSM کے نام سے ایک سیکیورٹی کمپنی ہے جس کو ہائر کیا ہوا ہے بحریہ نے یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب پیسے میں نے دینے ہیں آپ کو آپ کے کام کرنے کے، تو لازمی بات ہے کہ آپ نے سیف گارڈ بھی مجھے ہی کرنا ہے. تو بحریہ ان کو پیسے ہم سے لیتی ہے، ان کو دیتی ہے اور ہمارے خلاف ان کو استعمال کرتی ہے. سیکیورٹی کی اگر جو سچویشن میرا خیال ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے میں کسی بھی علاقے سے کمپیئر کرنا چاہوں تو راولپنڈی اسلام آباد میں کم مجھے واقعات جو ہے، شاید میری اس میں ٹینشن بھی اتنی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس آج کل یہ ہے کہ روزانہ گن پوائنٹ کے اوپر موبائل چھین لیے جاتے ہیں. لوگوں کے سٹورز جو ہیں وہ باقاعدہ لوٹے گئے ہیں، لوگ قتل ہوئے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں ہماری ایک بیٹی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے. ایک سیلاب کیا تھا جناب کہ بارش کا پانی ہے وہ بحریہ کے ایک روڈ کے اوپر بہ رہا ہے، لیکن آگے جو نالا ہے وہاں پہ کوئی پراپر بیریئر نہیں تھا. تو آپ سوچیں کہ یہ تو بچی 20-22 سال کی بچی تھی جو وہاں پہ چلی گئی ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات پہلے یقیناً ہوتے رہے ہوں گے، لیکن بحریہ میں چیزیں چونکہ رپورٹ نہیں ہوتی تھی، یہ رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں اب. اس میں لازمی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے. تو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے بالکل سیکیور کیا ہوا ہے. ان کو ہلنے نہیں دینا، ان سے پیسے لینے آپ نے، یہ کیا ہوا ہے سیکیورٹی نے. اب آ جاتے ہیں کہ آپ کی جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے. جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے یہ وہ سوال ہے جو صحافیوں کو چاہیے. ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے، آپ لوگ اس کو ذرا پروو کریں. ہم آپ کو ایک ایگزامپل کے لیے یہاں 1 to 6 کا، اور اس میں انکلیو بھی شامل ہے، 1 to 8 اور انکلیو بھی شامل ہے. اس کا آپ کو 4 یا 5 معاہدے ہم آپ کو دیں گے جو کہ ISCO نے کیے تھے بحریہ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ. اور 2010 میں ان معاہدوں کی موجودگی میں ہی انہوں نے ایک لائسنس اپلائی کیا نیپرا کو اور ایز اے بلک بائر کے، اور انہوں نے ایک لائسنس ان کو دے دیا جس کو 2011 کے اندر ہی ISCO نے چیلنج کر دیا اور ان کی آپس میں یہ کھٹ پٹ چلتی رہی. 2016 کے اندر مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو گیا، لیکن 2020 میں جا کے ایونچولی نیپرا نے، جبکہ بحریہ نے خود کہا کہ یہ ہمارا لائسنس آپ لے لیں، اور اس کو ریووک کیا. اور اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ بحریہ لاہور کے لیے ونس اگین اور راولپنڈی اسلام آباد انکلیو کو ملا کے ونس اگین انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے نیپرا کو. اور ہم نے ہیئرنگ میں نیپرا سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک اینٹی ہے اس کے لیے آپ کے پاس پچھلے 20 سال سے مسلسل irregularities کی پوری ایک داستان ہے، آپ ان کو پھر بھی آج انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو لائسنس دینا ہے. وہ تو اپلیکیشن پہلے ہی جس دن آئی تھی اسی دن ریجیکٹ ہو جانی چاہیے تھی. اب انہوں نے بائی دا وے 2 مہینے 3 مہینے پہلے لاہور کے لیے بھی لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے. اور اس لائسنس کو یہ سمجھیں کہ یہ جو لائسنس بھی تھا اس کے اندر جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بجلی، یعنی کہ جو بھی ڈسکو ہے وہ مہنگی بجلی بیچے گا بحریہ کو، اور نیپرا کہے گا کہ شاباش بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، یہ بڑا ایکول جو ہے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ.
اور وہ بحریہ پھر اپنی مرضی سے آگے پرائس لگائے گا اور لوگوں کو بیچے گا. کیا اتنے سالوں میں آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے ملک ریاض سے کبھی ملنے کی کوشش کی یا ملے، اگر ملے تو اس کا رزلٹ کیا ملا؟ اچھا، ملک ریاض صاحب سے جو بریس کے حوالے سے انٹریکشن ہوئی وہ میری کم از کم 3-4 دفعہ ہوئی. 2 دفعہ تو باقاعدہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، خاص طور پہ جس وقت مجھ پہ FIR ہوئی اور انہوں نے گھر پہ حملہ کیا اور یہ سارا سسٹم ہوا. تو ملک صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے آئی ڈونٹ نو وہ دنیا میں کتنے لوگوں کو اور چکر دینا چاہتے ہیں. ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب میں تے بحریہ ٹاؤن بنا کے میں بڑا پچھتا رہا ہوں، میں تے اللہ پاک معافی مانگتا رہنا کہ میں کیڑا کام کر لیا. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے یہ کام کر ہی لیا ہے تو مہربانی کریں آپ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں. آپ نے یہاں سے جو بھی کمانا تھا وہ میرا خیال ہے کہ ضرورت سے زیادہ کما لیا. اور اس وقت تو خیر وہ راضی تھے، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے وہ لوگ اسائن کر دیتے ہیں تو آپ نیگوشیٹ کر لیں اور بھلے ٹیک اوور کر لیں. یہ پہلی بات تھی. پھر دوبارہ بات چیت ہوئی، پھر تیسری دفعہ بات چیت ہوئی، 2 دفعہ انڈائریکٹ ہوئی، 2 دفعہ ڈائریکٹ ہوئی. 4 دفعہ ہم نے جو بھی انڈرسٹینڈنگ کی اس پہ بحریہ دوسرے دن گم ہو گیا، ملے نہیں، ہمیں آج تک نہیں ملے. تو 4 جو نیگوشیشنز ہوئی ان کے نتیجے میں جو بھی انڈرسٹینڈنگز ہوئیں ان کے اوپر ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اور اوپنلی پورے پاکستان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی غلط بیانی کی ہے تو بتائیں. اگر ہم نے فرض کیا کہ کوئی بات کی، کوئی کمٹمنٹ کی، ہم اس سے نکل گئے تو آپ بتائیں. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فیئر ہو جائیں، لوٹ مار کریں بند، لوٹ مار نہیں ہونے دیں گے. تو آپ لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو گھر جا کے یاد آتا ہے کہ یار اس سے تو لوٹ مار میری بند ہو جائے گی، اگر لوگوں کے حوالے ہو جائے گا تو ہم پیسے کہاں سے بنائیں گے. تو وہ اس لیے جو ہے وہ ہو نہیں پاتا. لیکن یہ انٹریکشنز ہوئی ہیں. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ انٹریکشنز کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں. بحریہ بیٹھنا چاہتی ہے آج بیٹھ جائے، اوپنلی بیٹھ جائیں، صحافیوں کو بٹھائیں، ہمیں بتائیں کہ ہم نے کہاں سے زیادتی کی ہے، کہاں ہم نے غلط الزام لگا دیا ہے. کوئی بات نہیں، ہم نے غلط کہا ہوگا، ہم اس پہ پیچھے ہٹ جائیں گے، معافی مانگ لیں گے. ہم کوئی تاوان اور ایکسٹرا دے دیں گے ان کو، پہلے بھی بہت سارا دیا. لیکن ان لوگوں کی نہ کوئی زبان ہے. دیکھیں جو ایک ڈاکو ہوتا ہے نا، جس نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو لوٹنا ہے، اس کے پاس کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہوتی. بحریہ ایک ڈاکو ہے، بحیثیت ڈاکو ہے، جس نے زور زبردستی اگر کرنی پڑے گی تو وہ کرے گا، ورنہ وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو پیار محبت سے کے پیسے کاٹ دیں. تھینک یو. تھینک یو جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.